معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے روزے کے تعلق سے کچھ چیزیں پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ تو دیکھیے، روزہ کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بس ہمارا روزہ ہو گیا۔ اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، چھوڑ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں غیبت کو بھی چھوڑنا ہے، چغلخوری کو بھی چھوڑنا ہے، جھوٹ کو بھی چھوڑنا ہے، گالیوں کو بھی چھوڑنا ہے، بد نظری کو، بد کلامی کو بھی چھوڑنا ہے، ظلم اور تشدد کو بھی چھوڑنا ہے، جبر کو بھی چھوڑنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو، برائیوں کو، بد کلامیوں کو، بد نظری کو چھوڑنا ہے۔ ان چیزوں کا نام ہے روزہ۔ خالی کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو ایسی چیز ہے کہ روزہ ان چیزوں تک کو منع کر دیتا ہے کہ جو چیزیں روزے کے علاوہ ہمارے لیے کھانا جائز ہیں، جیسے کھانا حلال، پاکیزہ، طیب و طاہر کھانا ہمارے لیے جائز ہے روزے کے علاوہ، تو روزے کی حالت میں وہ کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اگر روزے کی حالت میں آپ کو کوئی روزہ ایسی چیز ہوتی ہے، دیکھیے روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کو کوئی مدینۃ الرسول کی کھجوریں دے، مدینہ شریف سے کھجوریں لے کر کے آئے کہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں، ان کھجوروں کو کھا لیجئے، تو آپ کہیں گے میں نہیں کھا سکتا، میرا روزہ ہے، ہاں افطاری کے لیے رکھ لیتا ہوں، جب افطاری کا وقت ہوگا، اذان مغرب ہوگی، افطاری کا وقت ہوگا، افطاری کا جب اعلان ہوگا، اس وقت میں یہ کھجوریں کھاؤں گا۔ آپ کو کوئی آب زمزم دے کہ میں مکہ شریف سے یہ آب زمزم لایا ہوں، یہ آب زمزم کتنا متبرک معظم پانی ہے، آپ کو وہ کوئی دے تو آپ اس کو نہیں پئیں گے کہ میرا روزہ ہے، شام کو جب روزہ افطار کر لوں گا اس کے بعد اس کو پی لوں گا۔ تو وہ متبرک پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا متبرک پانی تک کو پینے کو روزہ منع کر رہا ہے، اور وہ متبرک کھجوریں جو شہر رسول کی کھجوریں ان تک کو روزہ منع کر رہا ہے، تو غیبت، جھوٹ جو روزے کے علاوہ بھی ناجائز اور حرام ہے، تو روزے کی حالت میں بولنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، چغلخوری کر کے، گالی بک کر، بد کلامی کر کے، بد نظری کر کے روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث سن لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ اور جھوٹوں جیسا کام نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم دیکھیے، انسان روزہ رکھتا ہے پورا مہینہ گزر جاتا ہے، پورا مہینہ جب گزر جاتا ہے تو 2-3 دن جب گزرتے ہیں تو ہم پانی لیتے ہیں تو ہمیں ایک جھٹکا سا لگتا ہے، جھجک لگتی ہے کہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں ہے، پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں، روزہ نہیں ہے، تو عادت بن جاتی ہے یہ بھوکا اور پیاسا کھانے پینے کو چھوڑنے کی۔ تو 1 مہینے تک جب ہم نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا اور روزے گزر گئے، اب وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کے مہینے کے بعد 2-3 دن بعد ہم جب پانی لیتے ہیں پینے کے لیے تو ہمیں جھٹکا لگتا ہے کہ کہیں روزہ تو نہیں ہے، لیکن خیال آتا ہے کہ نہیں، روزہ نہیں ہے۔ تو کاش اسی طریقے سے ہم نے جھوٹ کو بھی چھوڑا ہوتا، غیبت کو بھی چھوڑا ہوتا، بد نظری کو، بد کلامی کو، گالیوں کو چھوڑا ہوتا، تو گالی چھوڑنے کی عادت بن جاتی، عادت نہ بن جاتی، چغلخوری چھوڑنے کی عادت نہ بن جاتی۔ اگر غیبت چھوڑنے کی عادت ڈالی ہوتی تو عادت غیبت چھوڑنے کی بن گئی ہوتی۔ تو روزہ ہتھیار ہے نیک بننے کا، روزہ ذریعہ ہے نیک بننے کا، اور پورا مہینہ ہم بھوکا پیاسے رہے، غیبت نہیں چھوڑی، چغلخوری، یہ سارے کام نہیں چھوڑے، تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث اور ملاحظہ فرما لیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔